کئی لوگ کہیں گے عمران خان صاحب پیرول پہ رہائی چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے عاصم منیر پہ سخت ترین تنقید بھی کی ہے. تو یہ کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہے. فار دا سیک آف دس کنٹری عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک کو بچانا ہے تو آپ کو افغانستان سے بات کرنی پڑے گی. آپ کے اندر یہ قابلیت کیونکہ نہیں ہے، لہذا مجھے موقع دیں، میں یہ بات کرتا ہوں، مجھے پیرول کے اوپر آپ باہر نکالیں تو میں کر لیتا ہوں اور یہ معاملہ ریزالو کرتا ہوں. اور یہ کانفیڈنس ہے عمران خان میں کہ وہ یہ کر پائیں گے. دیکھیں، نواز شریف رہا ہو گیا، آزاد نہیں ہوا. ایک جملہ اپنی مرضی سے نہیں بھول سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتا ہے. وہ عمران خان رہا نہیں ہوا لیکن آزاد ہے. جو دل کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور جیسے دل کرتا ہے ویسے وہ رہتا ہے. ایک بڑی افسوسناک ناظرین خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر سیکورٹی فورسز کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے وزیرستان میں، اور بڑا ڈینجرس اٹیک ہوا ہے. اس اٹیک میں رپورٹ کیا جا رہا ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 فوجی اہلکار شہید ہو گئے ہیں، جبکہ سیز فائر ہوا ہے. یہ پاک افغان بارڈر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا وزیرستان میں. تو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور لگاتار ایسے واقعات ہو رہے ہیں. جوانوں کی شہادت جو ہے وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اور یہ سلسلہ تبھی رکے گا، آپ لڑائی کتنی دیر کریں گے؟ پچھلے 20 سال سے آپ لڑ ہی رہے ہیں دہشت گردوں سے. لگ بھگ 25 سال ہو گئے آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. آپ 25 سال اور ان سے لڑ لیں. آپ نے 14,000 آپریشن کر دیے، آپ اتنے ہی اور کر دیں. بڑے بڑے آپریشن آپ نے درجن سے زیادہ کر دیے، آپ اتنے ہی اور کر دیں. تو کیا ہوگا؟ کیا امن آ جائے گا؟ اگر ماضی میں آ گیا تھا تو اب بھی آ جائے گا. ایک ہی دفعہ امن آیا جب عمران خان صاحب کا فارمولا اپنایا گیا کہ افغانستان سے بات چیت کرو، پاکستان میں بھی کوئی رستہ نکالو، کوئی طریقہ کار اختیار کرو، قبائلی علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لو اور سب مل کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو امن آ جائے گا. یہ کہا عمران خان نے، بار بار کہا، لیکن اس فارمولے کے اوپر کوئی جا نہیں رہا. یہ پاکستان کے جرنیلوں نے نا بیڑا غرق کیا پاکستان کا. خواجہ آصف نے ابھی اتنی بڑی گواہی دے دی. خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس نے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کو، اب یہ آدمی پاکستانیوں کا قتل عام کرتا ہے، آج پاکستان کا ایک مطلوب آدمی ہے، اس کے چکر میں اب ڈرون لیے پھرتے ہیں، کبھی افغانستان میں کبھی جیٹ طیارے. اب خواجہ آصف کہتا ہے کہ جنرل فیض نے ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو بلٹ پروف گاڑی تحفے میں دی. اندازہ کریں آپ. اور دہشت گردوں کو پاکستان واپس لا کر بسانے کا جو فارمولا ہے وہ بھی جنرل فیض کا، جنرل باجوہ کا اور جنرل ندیم انجم کا تھا. اور یہ رل کے یہ کاروائی ڈال رہے تھے اور یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں لے کر آئے. کیسی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جرنیل تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور مسلط کرتے ہیں. عمران خان کے دور میں نہیں کر پائے، ان لوگوں نے منع کر دیا تھا. تو یہ جب اردلی حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت، تو اسے انہوں نے کہا جی بالکل ہماری کیا ضرورت ہے. آ گئے دہشت گرد اور اب چھا گئے وہ اور ہر طرف موجود ہیں. اب ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، روزانہ آپ کے جوان شہید ہوتے ہیں. تو کیوں قوم کو اس اندھے کنویں میں دھکیلا؟ بات سادی سی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو پورے کو ایک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک نو گو ایریا میں تبدیل کر دیا جائے گا. پھر یہاں سے مرضی کی معدنیات اٹھائی جائیں گی اور جس کو جو دل کیا بیچ دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے. بلوچستان میں انارکی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کے وسائل ہے. بلوچستان میں جو لا لیسنس ہے یا بلوچستان جو ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ جو معدنی وسائل ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھی ان علاقوں میں زیادہ بدامنی ہے جہاں پہ معدنی وسائل زیادہ ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. ناظرین، کچھ سٹیٹمنٹ ہیں جو ماضی میں ان لیڈرز نے دیے ہوئے ہیں، خواجہ آصف نے اور باقی وزراء نے، وہ اب ان کے گلے پڑ گئے ان کے اپنے سٹیٹمنٹس. میں ان میں سے نا کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے. یہ جناب خواجہ آصف کو اگر آپ پہلے سنیں تو میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج کی قیادت کے خلاف بیان دیتی ہے، لیکن ماضی میں خواجہ آصف کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، آج بڑا وائرل ہوا ہے. بات تو ان کی ٹھیک ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے. خواجہ آصف نے اس دور میں جو بات کی تھی، حامد میر صاحب نے بھی ایک کلپ پوسٹ کیا جس میں عمران خان صاحب یوز آف فورس کی بات کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ وہاں ججوں کی گردنیں کاٹنے کی بات ہوئی تھی کہ ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی. کوئی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے نہیں نکلا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کوئی اس طریقے سے گھیر کے لوگوں کو اندھا دھند گولیاں نہیں مار دی گئی تھیں. کوئی یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا. بڑے مذاکرات ہوئے تھے اور معاملے کا حل بھی نکالا گیا تھا. اور بعد میں مجھے یہ بتائیں کہ جب تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کے خلاف کاروائی ہوئی تو ان کو واپس میدان میں کون لے کر آیا؟ ان کو ری لانچ کس نے کیا؟ یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تحریک لبیک کو ری لانچ کیا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے.
اور ان کے سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ آپ عمران خان کو گالیاں دیں اور عمران خان کی مخالفت کریں، اور آج وہی پاکستان تحریک انصاف اکیلی تنہا کھڑی ہے تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی اس کے خلاف۔ مجھے تحریک لبیک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے ہمدردی ہے وہ بیچارے نہتے معصوم لوگ یار، ان کو گولیوں سے بھون دیا پکڑ کے، وہ کوئی اپنے گھر کا واحد کفیل ہے۔ بھئی آپ نے جو کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کریں۔ اس طرح اگر آپ تحریک لبیک، بہت سارے لبرل کہہ رہے ہیں تحریک لبیک جنا ٹھیک ہوا، بھئی یہ ٹھیک ہوا تو پھر بلوچوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، پھر قبائلیوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، پھر جو جس کو ریاست مار رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، کشمیریوں کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہی ہے، کل کسی اور کو مارے گی وہ بھی ٹھیک کرے گی، پھر تو آپ سب کو ہی جائز قرار دیتے۔ بھئی جو کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق آپ کریں گے تبھی وہ ٹھیک ہوگا۔ ماورائے عدالت آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں تحریک لبیک پر پابندی کابینہ سے منظوری دے دی گئی اور وفاق کو بھجوا دیا گیا کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ 5000 سے زائد گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں اور 40 مساجد اوقاف کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ وہ اپیل میں جا سکتے ہیں تحریک لبیک کے لوگ کہ جناب ہماری اپیل ہے کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ واپس دی جائیں اور جو ہم پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہ ختم کی جائے۔ لاپتہ ہوئی ہے قیادت تحریک لبیک کی، ابھی تک کوئی پٹیشن نہیں آئی، نہ فیملی کی جانب سے نہ پارٹی کی جانب سے، کوئی پتہ نہیں کہ تحریک لبیک کی قیادت کہاں ہے۔ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کی حراست میں ہیں، جو کبھی امکان ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک نے اپنی لاشوں کے حصول کے لیے کہ جناب ان کا تدفین کرنی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو لاہور ہائی کورٹ سے، یہ میں شاکر ایوان صاحب کی خبر پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ انہیں 6 دن بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف جو جج ہے نا اس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جج صاحب آپ مر جائیں یا آپ کا کوئی پیارا مر جائے یا آپ کے گھر سے کوئی مر جائے، اللہ کرے سارے سلامت رہیں، لیکن فرض کریں مر جائے، آپ کو جو بہت پیارا لگتا ہے، آپ مر جائیں، آپ کی بیوی مر جائے، آپ کا کوئی بچہ مر جائے یا آپ کا کوئی بڑا مر جائے، تو آپ 10 دن تک اس کی لاش رکھیں گے دفنانے کے لیے؟ کو 10 دن بعد آپ کریں گے کہ 10 دن بعد اس کی لاش دفنا دیتے ہیں؟ اور 4 دن پہلے ہو گئے ہیں، 6 دن آپ نے مزید دے دیے تاریخ کے، اور بھئی آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت کہتے کہ بھئی لاشیں نہیں دے رہے، ابھی آؤ فوراً سارے پہنچو یہاں پہ، ان کی لاشیں ان کو واپس کرو تاکہ یہ دفنائیں۔ آج جواب مانگنا چاہیے تھا جج صاحب آپ کو۔ اب فرض کریں آپ فوت ہو جاتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کہتی ہے ہم اپنے باپ کو 10 دن کے بعد دفنائیں گے، تو پھر کوئی اللہ سے ڈرے یار، کوئی نظام قدرت سے ڈرے آپ۔ اور یہ چیزیں واپس آ جاتی ہوتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ یہ عذاب بن کے چیزیں واپس آ جاتی ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان کے اوپر۔ میں نے بے شمار لوگوں کو تڑپتے اور ترستے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا جواب آپ کو دینا پڑتا ہے۔ حد ہو گئی ہے نا انصافی کی۔ وہ آئے جناب لاشیں دے دیں اور یہ 6 دن بعد آنا پھر گل کریں گے۔ یہ جناب ایک تاریخ مل گئی ہے، یہ خبر میں نے پڑھی، شاکر ایوان صاحب نے رپورٹ کی ہے ٹویٹر پہ، وہاں سے میں نے دیکھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ سہیل آفریدی کا رستہ روکا جائے تو دونوں محاذوں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف غلط ثابت ہو گیا۔ پہلا موقف سہیل آفریدی کو واضح انہوں نے پیغام دیا تھا کہ ہم ایسی صوبائی حکومت کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ ہوتے کون ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ آپ کی یہ اوقات ہی نہیں ہے، آپ کی یہ جرت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ عوامی منتخب حکومت کو آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں اور آپ کو تنخواہ دیتی ہے یہ قوم، اور آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو عوامی منتخب نمائندے کہیں گے۔ لہذا ڈی جی صاحب نے ایک تو یہ کہا جی کہ اس وزیر اعلیٰ کو ہم نہیں مانتے دوسرے الفاظ میں، اور وہ وزیر اعلیٰ پھر آ گیا، آپ مانے یا نہ مانے وہ آ گیا۔ دوسری بات، وہ مذاکرات کے بالکل حمایتی نہیں تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ ٹائم آ گیا کہ مذاکرات بھی ہو گئے۔ تو 1 ہفتے کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی ان کے دونوں نتائج نکل آئے۔ 2 مقاصد تھے نا، ایک تو جناب آپریشن، مذاکرات نہیں ہوں گے، آپریشن ہوں گے، اور دوسرا کہ سہیل آفریدی سی ایم نہیں بنے گا۔ دونوں ہی کام ہو گئے، مذاکرات بھی ہو گئے، سہیل آفریدی سی ایم بھی بن گیا، اور وہی خواجہ آصف خود چل کر گیا جو مذاکرات کا سب سے بڑا مخالف بن رہا تھا۔ تو ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، انہیں جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ آنکھیں بند کر کے کر دیتے ہیں۔ میں نے کل کے وی لاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا، صبح میں نے آپ کو بتایا تھا وی لاگ میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ کہا کہ جو ہم تمہیں کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرو، تمہاری حفاظت ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ جی سہیل آفریدی صاحب نے ایک کارروائی ڈال دی ہے، ابھی کچھ اور کارروائیاں ہونے والی ہیں خیبر پختونخوا میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے دنوں میں، لیکن انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلا لیا سہیل آفریدی نے۔ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی جرگہ بلایا گیا تھا، لیکن گنڈا پور صاحب جرگے کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے تھے، اور گنڈا پور صاحب چیزوں کو ذرا ٹون ڈاؤن کر دیتے تھے، نیچے لے جاتے تھے۔
اب سہیل آفریدی ہے اور ان کے آنے سے اسی لیے مخالفت کی جا رہی تھی, ابھی تک انہوں نے اپنی کابینہ بنائی نہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کروانی پڑ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ ہی اناؤنس نہیں کر رہے اور اس کا کافی پریشر ہے نظام کے اوپر. دوسرا, ابھی انہوں نے امن و امان کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی بلانا ہے جس میں ملٹری بھی آگے شامل ہوگی, ان کو بھی بلوانا پڑے گا, وہ بھی آئیں گے, سی ایم ہاؤس میں آئیں گے, لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے عمران خان کو ملنا ہے. تو سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے. کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سلسلے میں قیام امن کے لیے بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 کو خیبر پختونخوا کا ضلع خیبر میں تحصیل باڑہ میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی عمائدین, مشران اور نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا. اس سے پہلے اتنا بڑا جرگہ ہوا تھا جب منظور پشتین نے دعوت دی تھی سب کو اور ایک بڑا جرگہ کیا تھا خیبر پختونخوا میں. اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت تھی, کئی نوجوان شہید ہو گئے تھے اور جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے انہوں نے جرگے کے اوپر اٹیک بھی کیا تھا. بعد میں فائر فائٹنگ کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب خود بھی وہاں گئے تھے. بہرحال وہ جرگے کے مطالبات کہاں گئے, کوئی بات سامنے نہیں آئی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن پہ آپریشن چل رہا ہے. اب یہ بڑا امتحان ہے سہیل آفریدی کا کہ وہ جرگہ بلاتے ہیں تو جرگے میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں ان چیزوں کا کیا بنے گا. بہرحال انہوں نے کہا جی قبائلی عمائدین آئیں گے, مشران آئیں گے, نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کے نظریے اور صوبے کے عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. سیکورٹی کے سخت انتظامات کرنے چاہیے کیونکہ جو امن کے دشمن ہیں وہ ایسی کسی کوشش کو جہاں پہ عوام کی آواز آئے سبوٹاج کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. اب ناظرین, ایک اور چیز جو امریکہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کے اندر ایک چیمپئن بن رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ان کی واہ کاری کر رہے ہیں وہ ممالک جن ممالک میں جمہوریت نہیں ہے. آپ غور کیجئے نا, چاپلوسی صرف وہ ممالک کر رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. پاکستان فل چاپلوسی پروگرام, اسی طرح انڈونیشیا فل چاپلوسی پروگرام, خوشامد پروگرام. عرب ممالک ہمارے ان کے پاس تو وہاں جمہوریت نہیں ہے. تو ہر طرف سے جہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی چاپلوسی ہو رہی ہے وہاں پہ جمہوریت کیسے ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اس وقت ترکی میں طیب اردگان کی حالت کیا ہے اور وہاں کی اپوزیشن کی کیا حالت ہو چکی ہے اور کر دی گئی ہے, یہ بھی ذرا کبھی آپ سٹڈی کریں گے. میں ایک ویلاگ اس کے اوپر کروں گا کہ طیب اردگان اب وہ نہیں رہے. طیب اردگان میں بڑی انقلابی تبدیلیاں ہیں گزشتہ 5-7 سال میں, 8 سال میں, اور اب وہ خود بھی ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ وہاں پہ کچھ لوگ انہیں پہچانتے ہیں. اور ترکی کے اندر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو کیسے کچلا اور دبایا گیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اردگان کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں اور لگاتار جو طاقت ہوتی ہے نا, جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے, وہ یہ پرابلمز پیدا کر دیتی ہے. انسان ہے نا, نارمل ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اب نارمل ہو بھی جاتا ہے. اب امریکہ کے اندر ایک موومنٹ شروع ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. یہ ویسے تو جون 2025 میں شروع ہو گئی تھی, لیکن ٹرمپ آتا ہے 2025 کے شروع میں, تو پہلے 5 مہینوں کے بعد اس کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ٹرمپ کا جو حکمرانی کا طریقہ ہے وہ امریکنز کے مطابق آمرانہ ہے. جو طریقہ کار ٹرمپ نے اپنا لیا ہے امریکنز کے بارے میں وہ آمرانہ طریقہ کار ہے. اچھا, اس پہ نا جو ایک فیولنگ کی ہے, یعنی آگ تو لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر جو فیولنگ ہوئی ہے وہ ایک انسیڈنٹ سے ہوئی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر ہوئی ہے مبینہ طور پہ, اور اس ویڈیو نے پورے امریکہ کے اندر لوگوں کے جذبات کو آگ لگائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر ہوتی ہے جس میں وہ ایک جیٹ طیارے میں, فائٹر جیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ غالباً ٹرمپ لکھا بھی ہوا ہے. وہ جب فائٹر جیٹ, میں یہ ویڈیو اپنے سامنے کھول لیتا ہوں تاکہ مجھے آپ کو اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کرنے میں آسانی بھی رہے گی. تو جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک فائٹر جیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے مظاہروں کی نا ٹرولنگ کی تھی, اور فائٹر جیٹ میں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فلائی کرتے ہیں اور فلائنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو فائٹر جیٹ ہے اس کے اندر سے گند گرتا ہے بہت سارا, یعنی شٹ گرتی ہے, اور وہ نیچے جو عوام احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ ان کے اوپر گرتی ہے. یعنی وہ ایک محاورہ بھی ہے انگریزی میں, یہ اس کا انہوں نے ایک طرح سے پریکٹیکلی انہوں نے دکھایا. کنگ ٹرمپ جو لکھا ہوا ہے اس جیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کنگ ٹرمپ, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سر کے اوپر وہاں پہ ایک تاج بھی پہنا ہوا ہے اس ویڈیو میں, اور جو ہے وہ یعنی واش روم والا مواد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیٹ طیارے سے بمباری کی طرح نیچے گر رہا ہے اور لوگ اس سے گندے ہو رہے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کنگ ٹرمپ کے نام سے طیارہ اڑا کے اور یہ ویڈیو لگا دی اس کے اندر. اب یہ جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیو ہے, ٹرمپ کو یہ نہیں لگانی چاہیے تھی. اس سے لوگوں نے توہین محسوس کی اور امریکنز نے اتنی توہین محسوس کی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
وہاں پہ جمہوریت پسندوں نے جو احتجاج کیا، امریکہ کی 50 ریاستوں میں لگ بھگ 2600 سے 2700 شہروں کے اندر، یہ بہت بڑی تعداد ہے شہروں کی، اور 70 لاکھ سے زائد امریکی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 5 ملین، کوئی 7 ملین، کوئی اس سے زیادہ بھی بتا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں امریکی ٹرمپ کے آمرانہ طرز حکمرانی کے خلاف باہر آ گئے، اور یہ تاریخ ساز مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں، اس بڑے لیول پر مظاہرے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ، ہم تمہاری بادشاہت ہمیں قبول نہیں ہے، ٹرمپ تم فوجی جبر کی طرف بڑھ رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے ملک میں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ لوگوں نے ٹرمپ کی بڑی کٹ لگائی، عجیب عجیب پوسٹر اٹھائے، ٹرمپ کے پتلے بنائے مذائقہ خیز قسم کے، اور اس کے نمونے بنائے بڑے عجیب قسم کے، اور ٹرمپ نے جیسے لوگوں کی توہین کی، لوگوں نے ٹکا کے ٹرمپ کی توہین کی۔ لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ امریکہ میں مقدمے درج نہیں ہو رہے، دفعہ 144 نہیں لگ رہی، امریکہ میں کنٹینرز کھڑے نہیں کیے جا رہے، امریکن فوج جو ہے وہ گولیاں نہیں مار رہی، حالانکہ سب سے طاقتور فوج امریکہ کی ہے، سب سے طاقتور لا انفورسمنٹ امریکہ کی ہے، ان کے پاس دنیا کے سب سے اچھے ہتھیار